اسلام کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں، اسی لیے آپ کھڑے ادھر. آپ کا یہاں وجود، آپ کا مجھ سے سوال کرنا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چیلنج کرو. I could add something to this. This means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے، اہم سوال ہے کہ سائنس ڈائنامک ہے، مطلب ڈائنامک بڑھتے جا رہا ہے. It's evolving every day. اٹس ایوالونگ ایوری ڈے. اور مذہب اسٹیٹک ہے، مطلب ایک دم رکا ہوا ہے. میں سائنس کو چیلنج کر سکتا ہوں، مذہب کو نہیں کر سکتا ہوں. سائنس بڑھتے جا رہا ہے، ترقی کرتا ہے، مذہب ترقی نہیں کر رہا ہے. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں. اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کے بارے میں جو کہہ رہے بالکل صحیح ہے. یو کی ناٹ چیلنج ادر، لیکن اسلام کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ کھڑے ادھر. آپ کا یہاں وجود، آپ کا مجھ سے سوال کرنا ثبوت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسلام کو چیلنج کرو. اسی لیے قرآن مجید میں 332 بار کہا گیا ہے کالو. انہوں نے کہا، انہوں نے پوچھا. اللہ نے فرمایا کل، ان سے کہو. مطلب سوال جواب کا سیشن. کئی سوال لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سورج کے بارے میں، جواب ہے یہ. لوگ نے پوچھا خمر کے بارے میں، سورہ بقرہ سورہ 219. جب انہوں نے پوچھا خمر کے بارے میں، یعنی الکوہل، شراب، کہو اس میں اچھائی بھی ہے برائی بھی، برائی اچھائی سے زیادہ ہے. جواب آ گیا. اس وقت اللہ کے رسول جب موجود تھے، اس وقت لوگوں نے چیلنج کیا. آج بھی کرتے رہیں گے. جہاں آپ کا سوال رہا کہ سائنس از ایڈوانسنگ، ریلیجن اسٹیٹک. کچھ باتوں میں میں مانتا ہوں. جب آپ چوٹی پہ پہنچ گئی ہے، سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ان دا ورلڈ از وچ ماؤنٹ ایوریسٹ. اب ماؤنٹ ایوریسٹ پہنچ گئے، اس کے اونچا کیا جائیں گے؟ اسپیس میں جا سکتے ہیں، لیکن دھرتی پہ آپ بولیں گے سب سے ہائیسٹ پوائنٹ پہنچ گئے تو اس کے آگے ترقی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو کچھ چیزیں مثال کے طور پہ خدا ایک ہے، وہ حق ہی رہیں گا، کبھی بدلے گا نہیں. بٹ کچھ آیتیں قرآن کی ایسی ہے کہ آپ کو قرآن مجید میں جو عربی الفاظ ہے، کچھ الفاظ کے کئی معنی ہیں. ایک آپ کو ایگزامپل دوں گا، پھر آپ کے پہلے کوشچن پہ آؤں گا جو بہت اہم ہے کہ آپ ناستک ہیں. مثال کے طور پہ پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن مجید میں، اقرا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا خون کے لوتڑے سے. آج سائنس ایڈوانس ہوئی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ انسان خون سے بنا، یہ پہلے کے لوگ کہتے تھے. پھر سائنس ایڈوانس ہوئی، بولے خون سے بنا ہی نہیں انسان. پھر ہم دیکھتے الگ کے 3-4 معنی ہیں. ایک معنی ہے الگ کے خون کا لوتڑا. دوسرے معنی الگ کے ہے کلنگنگ، یعنی چپکنا، کلنگنگ. تیسری معنی ہے لیچ لائک سبسٹنس، جوک، لیچ لائک سبسٹنس. 3 معنی ہے. ابھی سائنس جب ایڈوانس ہوئی تو قرآن میں لکھا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. سورہ نمبر 16 آیت نمبر 43. اس میں لکھا ہے اگر آپ کو نہیں پتا ان کے پاس جاؤ جو اس فیلڈ کے ماہر ہے، بھلے غیر مسلم ہے. تو کچھ عربوں نے تقریباً 30 سال پہلے اس کا ٹرانسلیشن لے کے پروفیسر کیتھ مور کے پاس، جو ایمبریولوجی کے میدان میں اس وقت نمبر 1 تھا دنیا میں. ہی واز ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ آف ایناٹومی ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو. ان کے پاس جب ترجمہ لے کے گئے کافی آیتوں کے، بولے اکثر چیزیں جو قرآن مجید میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھی 100% صحیح ہے، اور کئی چیزیں اگر آپ مجھے 30 سال پہلے پوچھتے تو مجھے خود پتا نہیں تھا. لیکن ایک چیز اس میں سے اب بھی میں نے کہتا ہوں صحیح ہے، یہ بھی نہیں کہتا ہوں غلط ہے کیونکہ خود بھی نہیں جانتا ہوں. ایک چیز تھی یہ آیت اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک علقہ سے، لیچ لائک سبسٹنس. مجھے پتا نہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے شروعات میں ان دا ایمبریولوجی کے اسٹیج، ایمبریولوجی ایک سائنس کا میدان ہے، میڈیسن کا سبجیکٹ ہے. مطلب جب بچہ پیدا ہوتا ہے اپنی ماں کی کوکھ میں، پیٹ میں جو مرحلے رہتے ہیں، the stages of human development in the mother's womb is called embryology. تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا مجھے نہیں پتا کہ بچہ جب شروعات میں جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے ایمبریولوجی کے سٹیجز، وہ لیچ جیسا لگتا ہے.
تو کیا کیا اس نے, مائکروسکوپ میں, پاورفل مائکروسکوپ میں جا کے دیکھا. انیشیلی وہ چھوٹا رہتا ہے, یو کانٹ سی ود دی نیکڈ آئی, آپ کے آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے. اور اس نے کمپیئر کیا جوک کے فوٹوگراف سے, لیچ کے فوٹوگراف سے کمپیئر کیا, اور وہ چونک گیا کہ بالکل یکساں ہے. اس وقت ہمیں پتا نہیں تھا, پتا لگتا ہے کہ قرآن کی آیت اقرا بسم ربک الذی, اس وقت ہم ترجمہ کرتے تھے خون کا لوترا, خون کا لوترا. پہلے لوگ یقین کرتے تھے, پھر بولتے تو غلط ہے, خون کا لوترا تو ہے نہیں, قرآن غلط ہے. اب پتا چلا وہ خون کا لوترا اس کی معنی نہیں تھی, معنی تھی لیچ لائک سبسٹنس. جب اور تحقیق کے پتا چلا کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, یوٹرائن وال کو کلنگ کرتا ہے, اٹ کلنگز ٹو دا یوٹرائن وال, کلنگنگ ورک بھی ہو گیا. تھرڈ ہمیں پتا چلا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ رہتا ہے وہ اٹ ایکٹ لائک اے لیچ, بلڈ سکر, وہ ماں کے ذریعے خون حاصل کرتا ہے, لائک اے بلڈ سکر. 3 معنی صحیح ہو گئے. آج یہ بھی پتا چلا کہ پہلے چند ہفتوں میں بلڈ خون سرکولیٹ نہیں ہوتا ہے, اور دکھنے میں وہ خون کا لوترا لگتا ہے. جو ہم سمجھتے تھے 20 سال پہلے خون کا لوترا غلط ترجمہ ہے, آج پتا لگتا ہے کہ چاروں ترجمے صحیح ہے. خون کا لوترا بھی صحیح ہے, وہ چپکتا ہے کلنگز ٹو دی یوٹرائن وال وہ بھی صحیح ہے, وہ جوک لیچ جیسا دکھتا ہے وہ بھی صحیح ہے, لیچ جیسا بیہیو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے, چاروں صحیح ہے. ہمیں یقین ہے کہ اللہ خدا ہمارا ایشور, آپ مانیں گے نہیں ایشور میں ابھی, وہ اس لیے پہلے سوال کا جواب پہلے دیکھتا اور اچھا ہوتا تھا. وہ سب سے بہترین سائنٹسٹ ہے, میں اس کے اوپر آؤں گا. تو یہ کہنا کہ ترقی نہیں کر رہا ہے, کچھ باتوں میں جہاں ہم پہنچ چکے ہیں چوٹی پہ, یہ کہنا اس طریقے سے سائنس میں بھی, سائنس سے ہارٹ پمپس بلڈ, کبھی بھی چینج نہیں ہوگا. کتنی بھی سائنس ترقی کرے, ہم کو ہارٹ کے بارے میں اور چیز پتا لگ سکتی ہے, اس کے 4 چیمبرز ہے, ہر چیمبر کے والو ہے, وینٹریکل اور, لیکن یہ چیز کہ ہارٹ پمپس بلڈ, دل خون کو پمپ کرتا ہے, کبھی بھی نہیں بدلے گا. صحیح کیا نہیں؟ میں ڈاکٹر ہوں, تب یہ حق ہے. اللہ ہے کہ کبھی بھی نہیں بدلے گا کچھ چیز. تو یہ کہنا کہ سائنس ہمیشہ ترقی کر رہا ہے غلط ہے. جب یہ چوٹی پہ نہیں پہنچا اس چیز میں ترقی کر رہا ہے, جب یہ چوٹی پہ نہیں پہنچا اس میں ترقی کر رہا ہے. جب یہ چوٹی پہ پہنچ گیا, جس بات پہ کبھی بھی نہیں بدلے گا. آج سائنس کہتی ہے بگ بینگ کے بارے میں کہ ہماری یونیورس ایک تھی, پھر ایک دھماکہ ہوا, وہ کبھی بھی نہیں بدلیں گا. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں اور نالج ملیں گے, دھماکہ کیسے ہوا, کیا ہوا. تو جتنے باقی تھیوریز تھے اباؤٹ دا یونیورس کریشن, اسٹڈی اسٹیٹ از پرووڈ رانگ. جب اسٹیون ہاکنس نے پروف کیا, اس میں کوئی رائے نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اور ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے کس طریقے سے بینگ ہوا. تو اس طریقے سے کچھ چیز سائنس حق ہے, کبھی بھی نہیں بدلیں گی, کچھ چیز بدل سکتی ہے. تو میں جب قرآن اور سائنس کے بارے میں بات کرتا ہوں, اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں which is a scientific fact, کبھی بھی نہیں بدلیں گی.